ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خزائن عملیات۔ میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ بڑی دلچسپی سے میرے چینل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو تمام جن و انس کے شرور سے اپنی پناہ میں رکھے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، لیکن آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر عمل کیا کریں اور بار بار اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو سبسکرائب کر لے، ہمارے تمام اعمال کرنے کی اس سبسکرائبر کو اجازت ہے۔ آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو بار بار سوال کرتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں تو آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں۔ ہم خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے۔ ہماری دلی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں مخلوق خدا سے محبت ہے۔ میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی ہر کلمہ گو کو ضرورت ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا بھی پابند رہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھی جاتے تھے، پریشانیاں بھی لے کر جاتے تھے اور ان کے حل بھی پوچھتے تھے۔ مسائل پوچھنے کے لیے بھی جاتے تھے اور طرز زندگی کے بارے میں بھی پوچھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا و اعلیٰ کی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ آپ کے پاس جو آدمی جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، فاقوں پر فاقے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سورہ واقعہ 27ویں سپارے میں ہے۔ اور پھر یہ کہتے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورہ محفوظ ہو جائے۔ اور بہت سے صحابہ کے واقعات بھی ہیں۔ اسپیشلی طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے جلیل القدر صحابی اور ان کی نرینہ اولاد بھی نہیں تھی، بچیاں ہی بچیاں تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کی تنخواہ روک دی اور دل میں یہ سوچا کہ وہ ان کے پاس آئیں گے اور مطالبہ کریں گے اور پوچھیں گے کہ میری تنخواہ آپ نے کیوں روکی۔ جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا معاوضہ روک دیا ہے، ان کی تنخواہ روک دی ہے، فوراً اپنے گھر گئے اور اپنی بچیوں سے کہا کہ آج سے تم سب نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ سورہ واقعہ سب نے پڑھنی شروع کر دی۔ غیب سے سبب بنتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے ایسے دروازے کھولے کہ وسیع رزق ملنے لگا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائیں گے اور آ کر سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے میری تنخواہ کیوں روکی ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے فاروق اعظم کے پاس جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ تو نہیں آتے،
تو انہوں نے انہیں بلایا. جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کچھ رقم اپنی جمع کر رکھی تھی جس سے گزارا کر رہے تھے. 6 مہینے گزر گئے, آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ نے میری تنخواہ بند کر دی ہے تو میں نے فوراً جا کر اپنی بچیوں کو بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے, یہ معمولی عمل نہیں ہے, اسے کرنا ہے, اس عمل کو کرو, سورہ واقعہ پڑھو. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ واقعہ کی برکت سے مجھے روزی دے دی اور وسیع روزی دے دی. آپ نے اپنا دروازہ بند کیا لیکن اس ذات نے میرے لیے دوسرا دروازہ کھول دیا اور مجھے ایسے ایسے اسباب میرے پیدا ہو گئے کہ میں دولت میں کھیل رہا ہوں. وہ تو دروازہ بند نہیں کرتا, وہ تو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے. اب دیکھیں, ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں. آپ کسی بندے کے پاس جائیں گے تو طرح طرح کی باتیں سوچیں گے. بھائی اس وقت وہ آرام کر رہا ہوگا, اس وقت وہ ناراض نہ ہو جائے, اس وقت کھانا کھا رہا ہوگا, اس وقت اور کی ضروریات اس کی ہوں گی, ان میں مصروف ہوگا, تو میں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے یہ خیال نہیں آئے گا. ہر وقت اللہ سنتا ہے. تو آپ گھر کے اندر مل کر جتنے بھی افراد ہیں سورہ واقعہ ضرور پڑھ لیا کریں. مغرب کے بعد سے لے کر سونے تک جس وقت بھی آپ کو ٹائم مل جائے یہ سورہ پڑھ لیں. اگر آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی. اس طریقے پر عمل کرنے سے ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا گناہ معاف ہوتے رہیں گے. 10 گناہ معاف, 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس دنیاوی پریشانی کو بھی دور کر دیتے ہیں, یعنی رزق کی تنگی کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر عمل کرائیں, پھر دیکھیں دولت کیسے نہیں آتی. کیونکہ یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور یہ عمل دوسروں کو بھی شیئر کریں گے. کیونکہ جب دوسرے یہ عمل کریں گے تو ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اجر عظیم ملے گا اور آپ کی آخرت بھی بنے گی. لہذا جب بھی آپ کو کوئی عمل پتہ چلے, جب آپ کوئی عمل سنیں کریں تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں, کیونکہ اس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی, ان لوگوں کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی اور اللہ تعالیٰ بھی اجر دے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی, کیونکہ اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو سمجھیں گے, سوچیں گے اور عمل کریں گے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.